وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو یتیموں کو، آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغ النکاح، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، مطلب بالغ ہو جائے۔ فَإِن، پس اگر، آنستم، تم محسوس کرو، منہم، ان سے، یعنی ان یتیموں سے، رشدن، سمجھ، رشد یہاں ایک وہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے، یہاں مراد ہے کہ عقل سمجھ۔ فَادْفَعُوا، پس لوٹا دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے اموال، ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، ہاں اس مال کو، اسرافاً، فضول خرچی کرتے ہوئے، وبداراً، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، اس ڈر سے کہ کہیں یتیم بڑے نہ ہو جائیں، ومن کانا، اور جو کوئی ہو، غنیاً، غنی، امیر، فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ بچے یتیم کا مال کھانے سے، ومن کانا، اور جو کوئی فقیراً، فقیر ہو، حاجت مند ہو، فلیاکل، پس وہ کھائے، بالمعروف، مناسب طریقے سے، فَإِذَا، پس جب، دفعتم، تم لوٹاؤ، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے اموال، فاشہدوا، پس گواہ بنا لو، علیہم، اس پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، حسیبہ، حساب لینے والا۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ فوت ہو گئے، اس کا بیٹا اور اس کا جو ترکہ تھا وہ اس کے دوسرے بھائی کے پاس رہ گیا، ترکے کا متولی بھی بھائی بن گیا اور یتیم کا کفیل بھی بن گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ میرے بھائی کا مال دولت ہے، لیکن اگر میں اس کی کیئر کرتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں اور خدمت کرتا ہوں، تو میں پھر محنت مزدوری سے نکل جاتا ہوں، تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ اور پھر اس بچے کو میں کب یہ مال واپس کروں؟ تو اس کے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعز اسمہ وجل مجدہ نے آیت مبارکہ ڈالی کہ جب تم آزمائش کرتے رہو، آزمائش یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے دیے، اس سے کچھ خرچ کروایا، کچھ خریدا، دیکھو کہ وہ صحیح کر رہا ہے، یہ یہاں آزمائش سے مراد یہ ہے کہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنا اچھا برا سمجھتا ہے۔ کما تو سارے لیتے ہیں، اصل چیز ہوتی ہے خرچہ، یعنی خرچہ کرنا اور مال کو خرچ کرنا، یہ کمال ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی جائے۔ کمال تو ہر کوئی لے گا، خرچ کرنا اس کو صحیح مناسب جگہ پہ صحیح طریقے سے، یہ جو ہے نا بچوں کو سکھانا چاہیے، چاہے یتیم ہیں، اپنے کوئی بھی ہیں، تو یہ بات کہ بچوں کو خرچ کرنے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو پیسے دو کہ وہ خریداری کریں چھوٹی موٹی، بچے کی عمر کو سوچ کے دیکھ کے اس کے مطابق اس سے کام روزگار کراتے رہنا چاہیے۔ اور خصوصاً جو یتیم ہے، کیونکہ آگے چل کے اس نے سب کچھ خود ہی سنبھالنا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس تم محسوس کرو کہ وہ عقل مند ہے، وہ اپنا خرچہ اور اپنا اچھا برا سمجھتا ہے، سب کچھ کر لے گا، اللہ فرماتا ہے پھر اس کا مال اس کو لٹا، اس کے باپ نے جو چھوڑا ہے ترکہ وہ اس کو دے۔ آگے اس نے سوال کیا تھا کہ کھا سکتا ہوں، تو اس کے متعلق فرمایا کہ نہ کھاؤ اس کا مال فضول خرچی کرتے ہوئے، یعنی فضول کاموں میں اس کا مال خرچ کرو، چاہے یتیم کے اپنے کام بھی ہوں، یتیم کے لیے بھی فضول خرچی نہ کرو کہ اس کو ایک جوڑے کی ضرورت ہے تم تین چار خرید کے دو، اس کا جس چیز میں گزارا ہو سکتا ہے آپ اس کو مطلب زیادہ خرچہ اس پر کریں، تو یہ بھی نہیں کرنا، وہ تو نہیں سمجھتا، بچہ ہے،
اتنا کرو کہ جو دستور کے موافق ہو اور وہ اچھی زندگی گزار سکے، چاہے تعلیم پہ ہے، چاہے اس کی جسمانی ضروریات ہیں۔ فرمایا اسراف نہ کرو جلدی جلدی، اس ڈر کے مارے کہ کہیں بڑا نہ ہو جائے، بڑا ہو گیا تو پھر تو مجھ سے حساب لے گا سارا کچھ، تو خود بھی اگر کھانا ہے تو فضول خرچی کر کے نہ کھاؤ جلدی جلدی کہ ختم کر دوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بڑا ہو جائے پھر تو یہ سارا کچھ مجھ سے لے لے گا، تو جتنا اس کے بالغ ہونے سے پہلے میں کھا لوں بس ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو غنی ہے، غنی سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا امیر ہو، مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کھائے بغیر اپنا گزارا کر سکتا ہے تو وہ نہ کھائے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس وہ بچے یتیم کا مال کھانا، خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرے، بلکہ ولی کے اوپر ضروری ہے یہ کہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن غنی ہے، غنی سے مراد یہ کہ اپنا خرچہ کر سکتا ہے، اپنی آمدنی ہے، ساتھ یتیم کے مال بھی ملا رہا ہے، لیکن اپنا کھائے یتیم کا نہ کھائے۔ لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو حاجت مند ہے، اس کا مال دولت نہیں ہے اپنا، اور اگر اپنے لیے ایک محنت مزدوری کرتا ہے تو یتیم کا مال ضائع ہو جائے گا، یتیم کی مال کی حفاظت نہیں کر سکے گا، یتیم کے باغ ہیں، زمین ہے، کھیت ہیں، جانور ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر ان کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، تو پھر یہ کھا سکتا ہے۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کھائے دستور کے مطابق۔ یا دستور کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ جتنی مزدوری بنتی ہے یا جتنی اس کی ضرورت ہے، زیادہ زیادہ نہ کھائے، فضول خرچی نہ کرے، اتنا کھائے، اور یتیم کے بھلے کے لیے تھوڑا کھائے۔ تھوڑے سے مراد یہ نہیں کہ 2 روٹیاں کھانی ہے تو 1 کھائے، مطلب یہ تھوڑے سی یہ ہے کہ گزارے کی چیز کھائے اور گزارے کے کپڑے پہنے، یتیم کا مال ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس کے مال سے ہٹ کے اپنی محنت مزدوری کروں تو یتیم کا مال ضائع ہو جائے گا، یتیم کے لیے پھر کیا ہوگا، تو پھر ایسے اس دن بھی بات ہوئی تھی، تو وہ یہ کھا سکتے ہیں۔ اس سے مطلب کھانے کی مراد یہاں یہ ہے کہ مزدوری کا وہ عوض لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اپنی مزدوری اس سے لے سکتا ہے۔ اور جب تم اس کو مال واپس کرو تو گواہ بنا لو۔ گواہ بنانا تمہارا بھی فائدہ ہے، بچے کا بھی فائدہ ہے۔ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ کل یہ بچہ اگر منکر ہو جائے کہ اس نے مجھے نہیں دیا، ساری عمر تو حفاظت کرتا رہا، ساری عمر اس کے لیے اچھا سوچتا رہا، اور کل وہ کھڑا ہو جائے کہ مجھے چاچے نے یا جو بھی ولی ہے اس نے مجھے مال نہیں دیا، تو تمہارا بھلا ہے، گواہ بنا لو۔ اور بچے کا بھی بھلا ہے، کتنی انکم ہے، کتنا خرچہ ہے، کتنے تیرا باپ چھوڑ گیا تھا، کتنا میں نے تجارت کی ہے، کتنا تیرا خرچہ، سارا کچھ، تو اگر یہ نہیں سمجھتا وہ گواہ سارا دیکھ لیں گی تو بچے کا بھی فائدہ ہے اور ولی کا بھی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے گواہ بھی بنا لو، صحیح سے یہ صاحب بھی کرو سب کچھ، لیکن جانا تم نے کدھر ہے، میرے پاس آنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو بیچ میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے۔ ظاہری بات ہے گواہ ہوں گے بھی تو گواہ تو صرف تو جو دے رہا ہے، وہ ساری عمر جو تو خرچہ کرتا رہا، تنہائی میں کرتا رہا، فضول خرچی کی یا صحیح کیا، جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ کفا باللہ حسیب۔ اگر یتیم کے ساتھ بھلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ اگر یتیم کے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے یا قریب سے مراد یہی ہے کہ یعنی خرچے کی نیت سے، اس کو کھانے کی نیت سے اس کے قریب نہ جاؤ۔ 2-3 گناہ ایسے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کو حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا، بدکاری کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہڑپ کرنے کی نیت سے اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیے مبارکہ سے پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ اور یتیموں کے والیوں پر لازمی ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، جس طرح وابتلوا الیتامی سے ہمیں کہ ان کی آزمائش کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو تعلیم و تربیت